خواہ فرزند، بدن کا زار ضعیفی کا آسرا فرزند، پدر کا راحت جامع کا لاڈلا فرزند، زمین پہ گر کے کہا ہائے دل ربا فرزند، زمین پہ گر کے کہا ہائے دل ربا فرزند، جگر پہ برچی کا پھل کھا کے مر گئے اکبر، ہمیں ضعیفی میں برباد کر گئے اکبر، ہمیں ضعیفی میں برباد کر گئے اکبر، لٹا گئے میری 18 سال کی دولت، جو بیاہ کے قابل تو کر گئے، نظر سے چپ گئی ہائے ہائے وہ چاند سی صورت، وہ داغ حسن جوانی وہ شان وہ شوکت، وہ داغ حسن جوانی وہ شان وہ شوکت، ناصرہ ہے کسی کا ناب سہارا ہے، جوان بیٹے کے مرنے نے ہم کو مارا ہے، جوان بیٹے کے مرنے نے ہم کو مارا ہے، تباہ کر کے پدر کو چلے گئے اکبر، ہمیں بھی ساتھ نہ خدمت کو لے گئے اکبر، بغیر پھولے پھلے خلق سے گئے اکبر، ہماری لاش کو مٹی نہ دے گئے اکبر، ہمارے لاش کو مٹی نہ دے گئے اکبر، مصر گدا کلیجے کو توڑ دیتا ہے، کوئی یوں بھی باپ کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی یوں بھی باپ کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے، چھوٹا جو میرے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند عالم کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ اس موضوع کے تحت ہم نے کچھ عرائض پیش کیے تھے اور بیان کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنی قوم کو، اپنی شیعہ قوم کو پسماندگی اور انحطاط و زوال سے نکالنا ہے تو ہمیں تعلیم پر توجہ دینا ہوگی اور تجارت پر توجہ دینا ہوگی۔ تجارت کے سلسلے میں ہم نے کچھ حدیثیں روایتیں بھی بیان کی تھی اور اس کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ کل مثلا ہم نے ایک روایت، ایک حدیث پیش کی تھی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا 9 اعشار الرزق فی التجارہ وجزء الباقی فی السابیہ، سابیہ لفظ ہے، سبایہ ہم نے غلط کہہ دیا تھا۔ بہرحال پیغمبر فرماتے ہیں کہ تجارت میں رزق کے 9 حصے پوشیدہ ہیں، لہذا اگر ہم تجارت اپنائیں، تجارت کریں، تجارت کا پیشہ اختیار کریں تو مال ہمارے ہاتھوں میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے اور ہمارا اقتدار برقرار رہے گا اور ہم ترقی کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے، بلکہ ہمارے ایک ایک بچے کو چاہیے کہ ہم تجارت کریں، تجارت کا پیشہ اپنائیں۔ ہم تجارت کریں گے تو مال و منال ہمارے محفوظ ہو جائیں گے اور اضافہ ہوگا، اللہ برکت دے گا۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ تجارت کریں. تجارت کریں گے تو مال ہمارے پاس جب ہوگا، سرمایہ داری ہوگی، بے نیازی ہوگی، تو تعلیم کی طرف ہم خود بڑھ جائیں گے. لیکن ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں آج ایک سوال سمایا ہوا ہے، جو ایک بہانہ ہے کہ ہم تجارت کریں تو پیسہ کہاں سے آئے گا. تجارت کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سرمایے کے تو تجارت کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے. تجارت کرنے کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا ہے اور جواز بھی پیش کیا ہے. مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پانی کی سرائی بھر کے بیچنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، بہت تنگ دست تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جائے کہ وہ تجارت کرے اور تجارت کے لیے پیسہ لائے. چنانچہ وہ اپنی تنگ دستی کا شکوہ لے کر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور آواز دی، اے فرزند رسول، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایک دعا، کوئی ایک نسخہ، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتائیے جس کو انجام دے کے میں خوشحال زندگی بسر کر سکوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اذهب وخذ حانوتا فی السوق وابسط بساطا ولیکن عندک جرۃ ماء والزم بابا حانوتک. امام نے فرمایا، جاؤ بازار میں جاؤ اور ایک دکان لے لو، کوئی جگہ معین کر لو، کرائے پر ہی لے لو. تمہارے پاس اگر کچھ نہیں ہے، وابسط بساطن، اپنی بساط فرش بچھاؤ، سامان سجاؤ، اور اگر تمہارے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وَلْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةُ مَاءٍ، تو پانی کی ایک سرائی بھر کے بیٹھ جاؤ. لیکن شرط یہ ہے، وَالْزَمْ بَابَ حَانُوتِكَ، لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی سے بیٹھو، اپنی دکان کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا، مستقل مزاجی سے بیٹھے رہنا، پابندی سے بیٹھنا، کبھی دروازہ بند نہیں کرنا ہے. چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسا امام نے حکم دیا تھا ویسے اس نے کیا، تو اللہ نے اسے برکت دی اور کچھ ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں وہ مالدار ہو گیا. سماج میں جینے کا برابر کا حق اسے حاصل ہو گیا. اس روایت میں ہمارے امام نے پانی کی مثال دی ہے اور پانی کی مثال دے کے ہمارے ان جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ایک بہت بڑے شو روم میں بیٹھ کے تجارت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، جو کسی بڑے بازار میں بہت بڑے شو روم میں بیٹھ کے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پانی کی مثال دے کے آپ نے سمجھایا ہے کہ تجارت ہمیشہ فٹ پاتھ سے شروع کی جاتی ہے، بازار میں کھڑے ہو کے بیچنے سے شروع کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ خبردار، کبھی کسی شو روم میں بیٹھ کے اپنی تجارت کا آغاز مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم کسی شو روم میں بیٹھ کے اپنی تجارت کا آغاز کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. بڑے بڑے لوگ جو لوگ تجارت کرتے آئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی تجارت کا آغاز کیا ہے تو فٹ پاتھ سے شروع کیا ہے، بازار سے شروع کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو فٹ پاتھ سے شروع کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور امام نے ایک شرط اور لگائی ہے،
وہ یہ ہے کہ والزم بابہانوتک شرائط بہت ہیں تجارت کے، حلال چیزیں کی فروخت، خرید و فروخت کرنا ہے، وہاں ایک شرط جو ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ پابندی سے کرنا، پابندی سے دکان پر بیٹھنا، پابندی سے کسی پیشے کو اپنانا، اور کبھی دروازہ بند نہیں کرنا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، نوجوان جو آج بہانہ کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور بہانہ کر کے ہٹ جاتے ہیں، تجارت سے دور بھاگتے ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کر، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر شرم حیا کرتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے۔ حالانکہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ ہمارے رسول نے بازار میں شام کے کھڑے ہو کے چوراہے پر یا دکانوں پر جا کر اپنا مال بیچا ہے۔ اللہ کا نبی کو شرم اور حیا نہیں آتی ہے تو ہمیں کیوں شرم و حیا کرنی چاہیے؟ لہذا ہمیں تجارت کو اپنانا چاہیے اور فٹ پاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ تجارت کا آغاز فٹ پاتھ سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین ہیں جنہوں نے تجارت جب شروع کی ہے تو فٹ پاتھ سے شروع کی ہے۔ ہمارے ہندوستان ہی میں اگر دیکھا جائے تو مکیش امبانی، انیل امبانی جو ہندوستان کے مالداروں میں شمار ہے، جن کا انہوں نے معتبر ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے فٹ پاتھ سے اپنی تجارت کا آغاز کیا تھا۔ لہذا ہم جوانوں کو بھی تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے اور فٹ پاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم کسی شو روم سے کریں گے تو کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ تھی ہماری تجارت سے متعلق کچھ گفتگو اور عرائض۔ انشاءاللہ آگے چل کر پھر کچھ اور چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ آج مصائب کے لحاظ سے جناب علی اکبر سے منسوب ہے، لیکن ہم اس کم وقت میں، مختصر وقت میں جناب علی اکبر کی پوری شہادت تو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں چند جملے جناب علی اکبر کے مصائب کی اہمیت کیا ہے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عراق میں ایک مولانا حاج عباس چاوشی تھے، انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی جو ہر شب جمعہ کو کربلا کی یاد مناتی تھی، ماتم کرتے تھے، مجلس ہوتی تھی۔ نوچندی جمعرات کو تو خاص طور سے ماتم ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی، اور سال کے آخر میں، سال میں ایک مرتبہ وہ زیارت کرنے کربلا جاتے تھے اور قبر حسین کے ارد گرد گھوم کے نزدیک بیٹھ کے نوحہ پڑھتے تھے، مجلس کرتے تھے۔ مگر ایک سال حاج عباس چاوشی مشکلات میں گرفتار تھے، کربلا نہیں جا سکتے تھے۔ عزیز و اقربا نے ان کی مشکلوں کو حل کیا اور کربلا لے کر چلے۔ تھکے ماندے حرم کے قریب پہنچے، جمعرات کا دن تھا، تھکن سے چور چور ہو گئے تھے، آگے بڑھنے کی اب بالکل تاب نہ رہی تھی، لہذا طے یہ پایا کہ آج رات یہیں سوئیں گے اور صبح کو چلیں گے۔ اچانک جب مغرب کی اذان ہوئی تو اس وقت حرم کی لائٹیں روشن ہو گئی، حرم کے چراغ روشن ہوئے تو عباس چاوشی سے نہ رہا گیا، آواز دی، دوستو
اے میرے ساتھیوں ہمت کرو، اٹھو، آج شب جمعہ ہے، لہذا بڑھو، آگے بڑھو، شب جمعہ حرم میں گزاریں گے۔ چنانچہ گرتے پڑتے تھکے ماندے ڈرے حرم امام حسین پر پہنچے، نماز پڑھی، زیارت پڑھی اور لگے ماتم کرنے۔ جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا گیا۔ عباس شاوشی نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے اور بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ اس کے بعد مسافر خانے میں آئے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح کو اٹھے تو عباس شاوشی کا بہت برا عالم تھا، غم زدہ، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب خیریت تو ہے، آپ اتنے غم زدہ فکر مند کیوں ہیں، چپ چاپ کیوں ہے، سبب کیا ہے؟ تو آواز دی میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو ایسا لگا مجھے، میں نے خواب دیکھا کہ کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے میں خادم حسین ہوں، دروازہ کھولو، آقا حسین تشریف لا رہے۔ چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو اٹھایا اور ہم سب معدب ہو کے بیٹھ گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسافر خانے کے در و دیوار روشن ہو گئے، ہمارے آقا حسین تشریف لائے۔ آواز دی اے عباس شاوشی میں 3 باتوں کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بہت دور سے آئے ہو، تھکے ماندے ہو، پیدل چل کے آئے ہو، لہذا میں نے اپنا فریضہ سمجھا کہ میں بھی تمہارے دیدار کو آؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری انجمن میں ایک بوڑھا ہے جو میرے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اے عباس شاوشی میرا سلام اس کو کہہ دینا اور کہہ دینا کہ تمہارا آقا حسین تمہیں یاد کرتا ہے برابر اور تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اور تیسری بات اے عباس شاوشی تم سے میری درخواست یہ ہے کہ آئندہ جب کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آؤ تو ہمارے مصائب میں سے، ہم پر جو مصیبتیں پڑی ہیں اس میں سے جس کی چاہو مصیبت بیان کرنا لے اور جس کے مصائب چاہو پڑھنا، لیکن میرے لال اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ ایک مرتبہ عباس شاوشی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، آقا علی اکبر کے مصائب پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ آواز دی شب جمعہ میری ماں میرے یہاں مہمان ہوتی ہیں اور ان سے علی اکبر کے مصائب سنے نہیں جاتے ہیں۔ آج جب تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے تو میری ماں ان کو سن کر بہت روئی ہیں، بہت گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ غش آ گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی اور میرے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ انا للہ